مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ میں پشاور میں تھا، ہمارے ایک دوست پٹھان تھے، بوڑھے۔ بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف، ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ 1-2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہے، ہم جب کسی محفل میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں، اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں۔ تو وہاں بھی یہی بات موضوع، میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں۔ تو پشاور میں ہماری دعوت تھی، وہ بوڑھے پٹھان تھے، بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا، تھے بھی بڑے مالدار۔ تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا، تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا، بزرگ ٹائپ کے، ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں، ایسی بات چل پڑی نا۔ کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں ہے، کسی نے کہا جی مرغے پھوڑنے میں ہے، ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں۔ وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے، لذت اللہ نے صرف، بولو، 2 چیزوں، ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں۔ یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی، جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا، عمل، اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے۔ شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں، ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں۔ لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں وہ۔ ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو، کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ، پھر نصیحت کروں گا میں تجھے۔ مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں، پیسہ، بزنس، خیر خواہی کا جذبہ ہے، اچھے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا، اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے۔ اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں، اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا، تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ سوچیں اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا۔ اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے، ساری عمر۔ اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صرف 2 چیزوں میں، ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں، دوسرا روزہ افطار کرنے میں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی۔ میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے، کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو، بولو، یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے، بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا، اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت، بولو، حاصل ہوتی ہے۔
یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا، بولو، ضروری ہے۔ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت، تین شادیاں ہوئی ہیں نا، مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے آج۔ جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا، اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ۔ کسی نے کہی، میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی، اب تک شادی نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے۔ وہ دعا کیا لگی ہے؟ کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی، انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے۔ اس کے بعد 40 سال ہو گئے۔ یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا ہے، اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے۔ بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی، سمجھ رہے ہیں نا؟ خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا، لذت، یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی، یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے۔ دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے، نہیں یاد رکھا تو کس کو؟ پیدا کرنے والے کو۔ آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے نا، آپ ان سے کہیں سیپریٹ انتظام کر لو، لڑکیوں کو ادھر کر لو، مردوں کو ادھر کر لو، درمیان میں ایک چادر کھینچ لو، کیا جا رہا ہے؟ کچھ اس میں پیسے لگتے ہیں زیادہ ہے بھائی، لیکن ایسے مذاق اڑائیں گے آپ کا، ایسے بات کریں گے، ابے یہ مولویوں نے اتنا مشکل بنا دیا، ابے کیا ہو گیا؟ یار آپ کی نظر میں ہر قانون کی ویلیو ہے۔ حکومت نے لا بنایا 10 بجے ہال بند ہو جائیں گے، آپ 10 بجے بتیا بجھاتے پھر رہے ہو۔ آپ اپنے باپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتے شادی میں، اپنے بھائی کو ناراض نہیں دیکھ سکتے، لڑکی والے ہو تو لڑکے والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے، لڑکے والے ہو تو لڑکی والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے۔ جس خدا نے بنایا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، وہ آپ کو دعوت کرنے سے منع بھی نہیں کر رہا، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، سب چیزیں حلال کر دی اس نے اس دعوت میں۔ وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ کیا کر دو، بیچ میں پارٹیشن کر دو، لیکن آپ کے جو نہیں رینگتی، آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اتنی سی بات وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی درمیان میں کیا کر دو، پارٹیشن کر دو، آپ کہہ رہے ہو نہیں کریں گے۔ مجھے ایسے موقع پہ شعیب علیہ السلام کا کلام یاد آتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا نا خدا کی نافرمانی چھوڑو، تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے کہ لولا رہتک لرجمناک، تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہماری قوم کا آدمی ہے، ہماری زبان ہی ہے تیری، قوم بھی ایک ہے، اس وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا ہوا ہے، ہماری قوم کا نہ ہوتا مار دیتے تجھے جان سے۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم میں تمہیں خدا سے ڈرا رہا ہوں، باتیں خدا کی کر رہا ہوں، تمہاری نظر میں قومی تعلق یہ خدا سے بھی بڑھ کر ہے، مجھے اگر تم نے چھوڑا ہوا ہے تو قوم کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور خدا کو اٹھا کے تم نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، ایسا نظر انداز کیا ہے گاڈ کو، اللہ کو، خدا کو، کہ پشت کے پیچھے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ میں تم کو بات کر رہا ہوں خدا 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 خدا، آرڈر اللہ کا آرڈر، اللہ تمہاری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔
مجھے چھوڑا ہوا ہے تو کیوں؟ قوم کی وجہ سے. اگر کہہ دیتے کہ اے شعیب ہم تو چونکہ نام خدا کا لیتا ہے اس لیے ہم تیری رعایت کر رہے ہیں, قوم بھی ہے لیکن ساتھ میں نام تو اللہ کا لے رہا ہے اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے, تو خوشی ہوتی مجھے. اس اللہ کا تمہاری ڈکشنری میں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. آج شادی بیاہ میں دیکھ لینا, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. جہاں اللہ کی بات خواتین کو بتاؤ بھائی اسلام میں عورت کے لیے حیا پسندیدہ ہے. میں نے بیان کیا تھا نا کہ خواتین موٹر سائیکل پر مردوں کی طرح نہ بیٹھیں, تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں. یہ ٹھیک ہے چادر کے الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے بائکوں میں, تو سمٹ کے بیٹھیں. ابھی ایک برقع آ گیا کسی خاتون کا, بھائی سمٹ کے بیٹھیں, کپڑے کو لپیٹ کے بیٹھیں تاکہ, اور چین کور بھی لگائیں بائکوں میں تاکہ یہ نوبت نہ آئے. اتنا مذاق اڑایا. اسلام حیا کو پروموٹ کرتا ہے, حیا کو. حیا کس میں زیادہ ہے؟ دیکھنے میں کس میں حیا زیادہ نظر آ رہی ہے؟ مردوں کی طرح بیٹھنے میں, یہ خواتین عورتوں کی طرح بیٹھیں, حیا کس میں نظر آ رہی ہے؟ مگر حیا آج ڈکشنری سے, کیونکہ اللہ چاہتا ہے نا, شرم اور حیا کس کا حکم ہے؟ اللہ کو. تو اس کو کوئی اس پہ جو نہیں رینگتی. مثالیں دی جاتی ہیں جو اونٹ میں صحابیات ایسے بیٹھا کرتی تھیں. اونٹ میں تو ایسے بیٹھنا ممکن نہیں تھا, دونوں پاؤں ایک طرف کر کے. آج بھی ہم نے علماء بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بٹھاتے ہیں. اس میں حیا زیادہ ہے. لیکن افسوس ہمارے دیندار طبقہ بھی حیا کے معاملے میں آزاد. قرآن حیا کی تعریف کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب دو لڑکیاں آئیں ان کو بلانے کے لیے, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہا ہے ان میں ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, سینہ تان کے چلنا عورت کے لیے, بیچ روڈ پہ چلنا, یہ ادا اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. آپ عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلا دو, آپ کی مرضی ہے. پیدا کرنے والا اس عمل سے خوش بولو نہیں ہوگا. آپ اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دو, پھر جو چاہے کرو. ایک صاحب مجھے ایک یورپ کے ایک کنٹری کے بارے میں بتانے لگے کہ وہاں آزادی بہت ہے, بہت آزادی ہے, ہر ایک کے حقوق ہیں, جو چاہے کرو, کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا آپ کی اور میری نظر میں بہت اچھے ہیں, اللہ کی نظر میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. کیونکہ ان آزادی کی وجہ سے انہوں نے جن گناہوں کو حلال قرار دے دیا ہے نا, ہومو سیکشولیٹی کو, زنا کو, لڑکیوں سے آپس میں تعلقات, ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. یہ تو وہ عمل ہے جس سے اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا. جس قوم نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا, خالق کو, خدا کو نکال دیا, وہ میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے, بنانے والے کی نظر میں اچھا نہیں ہے. بنانے والا نہیں پسند کرتا اس کو. تو مت تعریفیں کیا کرو ایسی قوموں کی جنہوں نے خدا کو وراکم ظہریہ, اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے. اور اگر تعریف کیا کرو پھر دعا کرو تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں, تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں. ان ملکوں میں جائیں, ان کو اتنی آزادی ملے کہ وہ بھی لڑکوں سے بدفعلی کریں, اور جب آپ انگلی اٹھاؤ تو بولے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں. اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہو تو اس کلچر کی صبح و شام تعریفیں کیا کرو. بولے بہت اچھے, ماشاء اللہ, ویل ڈن بیٹا, آزاد ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا, اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا, ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے, اور ایک دن نہیں, ایک دن, پھر دوسرا دن, پھر تیسرا دن, پھر چوتھا دن, پھر پانچواں دن, پھر چھٹا دن, تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے. اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی,
وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے. وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, کیسی پیاری دعا, ذہب الظما, شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو, فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذہب الظما, فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں, کیسا سکون ملتا ہے. ذہب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی. عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں, زمین اور آسمان کا فرق ہے, کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے. ذہب الظما, فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے, لذتیں ہی لذتیں. ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ, دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم ہے. یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے. وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے, کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے. ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو. اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے. افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے. روح میں یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے. سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو. کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے, نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں. کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے, یہ کہیں بھی نہیں دنیا میں کھایا جاتا. نہ امریکی کھاتے ہیں, نہ جاپانی کھاتے ہیں, نہ چائنیز کھاتے ہیں, نہ ہندو کھاتے ہیں, نہ سکھ کھاتے ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا, ہر جگہ نفس پرستی. اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی, صحت, ان چیزوں کا کرتے ہیں. اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا. پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے, مجھے ووٹ دے میں اسلام کو نافذ کروں گا. اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا. ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا, ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ, آزادی کے نام پہ. تو ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے, اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے پر جو صبح اٹھ کے, کیونکہ اللہ کو یہ ادا بھی اپنے بندوں کی پسند آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی اور میرے نیک بندے صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں. کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے.
کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اللہ نے فرمایا کھاؤ اس وقت تک جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے, یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے. ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرو. اے اللہ بہت مشکل حکم ہے, پوری روٹین تو نے ہماری چینج کر دی. اللہ نے تسلی دی, ایام معدودات, پورے سال کے لیے نہیں کہہ رہا, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہو, اس سے زیادہ تمہیں میں مکلف نہیں بنا رہا. ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے پاکستان میں 15 سال سے روزے 29 ہی ہو رہے ہیں. 30 روزے میری اور آپ کی نسلیں نہیں دیکھیں گی, مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. 2006 سے میں نوٹ کر رہا ہوں, اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں. یہ 2022 ہے, 2007 سے لے کے 2021 تک, اب 22 چل رہا ہے نا, یہ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. ایک دفعہ بھی رمضان 30 کا نہیں ہوا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, سمجھتے ہو؟ ایک نشان ہے یہ کہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. محرم کبھی 30 کا ہوگا, کبھی یہ منفی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کا تو اظہار کر سکتا ہے نا. محرم کبھی 29 کا ہوگا, کبھی 30 کا. سفر کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. ربیع الاول کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. 14-15 سال ہو گئے, رمضان 30 کا ہو کے نہیں دے رہا. ماہر فلکیات بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 29 ہوں, ہاں ناممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آئے, پھر بھی 29 ہی کا ہوتا ہے الحمدللہ. یہ ایک نشان ہے سوالیہ ہلال کمیٹی پر, سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا سوال ہے یہ کہ یہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانا تھا میں نے 30 نا, تو میں 29 کے بعد میں نے کہا بس وہ پورے رمضان چلے گا نا, تو انہوں نے کہا 30, اگر 30 ہو گئے, میں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان میں 30 روزے نہیں کر سکتا, تو 29 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں بھی بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ. تو لیکن بہرحال جو کمیٹی کا اعلان ہو آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سب عید منا رہے ہوں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں. ہم بھی جو, کیونکہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. خیر, کہاں اچھی اچھی باتیں چل رہی تھیں, پھر یہ بیچ میں کچھ باتیں غلط آ گئی. بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. رمضان کے حوالے سے بات تو رمضان کی چل رہی تھی نا. تو میرے بھائی روزہ رکھو پابندی کے ساتھ, اسے جرمانہ سمجھ کے مت رکھو, پینلٹی سمجھ کے مت رکھو. اللہ کی محبت پیدا کرو اپنے اندر, اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا سیکھو. اور میں تو کہتا ہوں نفلی روزے بھی رکھا کرو, کچھ نفلی بھی رکھا کرو. غنیمت ہے, فرض رکھ لیں بڑی بات ہے, لیکن نفلی کا بھی عادی بناؤ.